अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। व्लॉग खैर मेरा पुराना है, ये कुछ नया ऐड किया है, कुछ पुराना है, क्योंकि कल से मेरी तबीयत नहीं ठीक। अब भी कुछ बेहतर हुई है, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ी बेहतर हूँ। कल पूरा दिन मैं नहीं उठी, आज भी पूरा दिन मेरा बड़ी मुश्किल से गुजरा है। तो मेरे पास कुछ व्लॉग पहले रमज़ान से पहले का बना हुआ था, कुछ थोड़ा सा जो हिम्मत थी उतना मैंने बनाया है। और क्योंकि आप सबके मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। ये नए पौधे हमने अपने घर में लगाए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से ना ये बिल्कुल नीचे हो गए हैं। बल्ला जाने ये कब उठेंगे तो बादल आए हुए हैं, बारिश का मौसम हुआ हुआ है। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा ना, रमज़ान का रोज़ों का रोज़ा बिल्कुल नहीं लगता, आराम से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और हमें एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी रमज़ान की। रोज़े रखना सबको पसंद है, ज़ाहिर सी बात है, सबको इंतज़ार होता है। और पता भी नहीं चला ना 6 रोज़े हमारे कैसे किस तरह से गुजरे हैं। टाइम इतने जल्दी गुजरा है, इतने जल्दी गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता। हफ्ते का नहीं पता चलता, महीने का नहीं पता चलता, इतने जल्दी महीना ख़त्म होता है। तो इसी तरह बस ज़िंदगी के जो दिन है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना हो सके बस अल्लाह को याद करें, अल्लाह पाक की इबादत करें। बस यही मैं कहती हूँ आखिरी टाइम है। और उसके बाद अच्छा, ये रमज़ान से पहले का क्लिप है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। मेरी फ्रेंड है, मैं उसकी तरफ जा रही थी, उनके घर में कुरान ख़वानी थी, वो सब उम्रा करके आए तो उनके घर हमने जाना था। तो मैं सुबह उठी और यहाँ पे मैं रज़ाइयाँ वगैरह उनको सेट कर रही थी। इनको दूसरे कमरे में अभी जाके रखूँगी। और इन दोनों मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो रज़ाई भी ना अपनी टांग के ऊपर नहीं कर सकते थे। और पूरी रात उनकी इस तरह गुजर जाती थी, कभी रज़ाई उतारते थे, कंबल लेते थे, और कभी कंबल भी उतार देते थे, क्योंकि अगर वो कहते थे अगर मेरी शलवार भी टच होती है ना मेरी टांग को तो उनकी चीखें निकल रही थी, इतना शदीद उन्हें दर्द था। तो मैंने नाश्ता बनाया है और नाश्ते में मैंने ब्रेड उनके लिए गर्म की है और अपने लिए रोटी बनाई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बंदा लेटा रहता है, खाना हज़म भी नहीं होता, तो फिर वो पराठा वगैरह ना नहीं खाते। और इसलिए फिर मैंने उनके लिए पराठा नहीं बनाया और यहाँ पे अपने लिए एक बना लिया था। 2 कप चाय के लेके आई हूँ, तो उनके साथ ही बैठ के मैं भी खाऊंगी। इतने अज़ियतनाक दिन थे ये वाले, और हस्बैंड को देख के हम सब रो रो के इतना रुलाया है ना हस्बैंड ने हमें इन दिनों में। अब तो शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन हस्बैंड ने सबको बहुत ज़्यादा रुलाया है। और मुझे, मामी को, मेरी कज़न्स हैं वो इतना रोती थी देख के, ज़ाहिर सी बात है बहन भाई फिर नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरा छोटा देवर है वो जो इतना रोया था अपने भाई को देख के तकलीफ़ ही ऐसी थी। जिनको ये दर्द होता है ना, ये दर्द सिर्फ वो ही जान सकते हैं कि कैसा दर्द है ये। अच्छा जी, तो उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लिया, अपनी रज़ाई मैंने रख दी थी और यहाँ पे उनकी रज़ाई पड़ी हुई है। और मैं अपना सूट केस खोल रही थी कि मैं कौन सा सूट पहन के जाऊँगी, देख लूँ पहले। मेरे कपड़े ये शादी के जो है ना वो मैं इस तरह पैक करके सूट केस में ही रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार पहने जाते हैं फैंसी कपड़े, तो अलमारी में मैं नहीं रखती। और अब मैं सोच रही हूँ मुझे 1-2 फैंसी सूट लेने चाहिए, क्योंकि मैं जब से मेरी शादी हुई मैं शादी की पहन रही हूँ, तो ये सारे मेरे सब फंक्शन पे पहन के अब ये नहीं कि इनको भी मैं ऐसे ही पहन लूँगी, ये भी ज़ाहिर सी बातें पहनूँगी, लेकिन मैं जो नहीं चीज़ पहनती ना मैं फिर वो दे देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ अपने पास। तो इनमें से भी मैंने 2-3 सूट दे दिए हैं, और जो रहते हैं इनको पहनूँगी, और जब ना पहने तो फिर ये भी दे दूँगी। और अभी देखें अब क्या होता है, लिए तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो इस सूटकेस में तो मुझे कोई सूट नहीं मिला। मुझे याद है मेरा एक वेलवेट का सूट पड़ा हुआ है, तो मैं ना वो ले लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जी ये मैंने अपना सूट निकाल लिया है और ये मैं पहनूँगी। एक दफ़ा पहले भी मैंने ये पहना था, लेकिन तब मैंने आप सबके साथ शेयर ही नहीं किया था, मैं व्लॉग ही नहीं कर सकी थी तब जब ये मैंने पहना था। मेरी कज़न ने उनका निकाह था, सही सर्दी थी उस टाइम पे, तो तब मैंने ये पहना था और आज दोबारा इसको मैं पहनने लगी हूँ। तो बस मैं इसको भी प्रेस करती हूँ। ये जो इसका ट्राउज़र है ना, ये मैंने बना हुआ लिया था, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मैं तो ट्राउज़र ही कहती हूँ। और ये मैंने बना हुआ लिया था शादी के टाइम पे। और ये जो शर्ट है ये पहले की पड़ी हुई थी, मैंने स्टिच नहीं करवाई थी, तो फिर मैंने इसके साथ ये स्टिच करवा ली। यहाँ पे हम सब रेडी हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ, कज़न जा रही है, मामी जा रही हैं, मेरी फ्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा दूर रहती है, और मेरी 2 ही फ्रेंड्स हैं,
ایک یہ ہے ادھر رہتی ہے اور دوسری جو ہے وہ تھوڑا سا دور رہتی ہے، تو بس یہ دو ہی ہیں، اور اس سے میری کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے عید پہ انشاءاللہ اس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی ان کے گھر، اور یہ کافی ٹائم بعد میں اس سے ملی ہوں، تقریباً ہو چکا ہے کچھ 5-6 مہینے ہو چکے ہوں گے ہم نہیں ملے۔ اور یہ کھجور ہے اور آب زمزم، اور یہ ابھی ہم لوگ پئیں گے۔ اور اس کے بعد جی انہوں نے پلاؤ بنایا تھا۔ اچھا یہ میری فرینڈ ایسی گھر میں کوئی بھی فنکشن ہونا، اسے پتہ ہوتا ہے مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا نہیں، میرے لیے ہر وہ چیز یہ منگوا کے رکھتی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے چاکلیٹ وغیرہ اتنا کچھ منگوا لیا تھا، مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اتنی بزی ہو گھر میں، لیکن کہتی ہے نہیں نازیہ ڈریس چاہیے، وہ اتنے ٹائم بعد آئی ہے، میں نے کہا نہیں چلوں گی انشاءاللہ میں آؤں گی۔ یہ میری ایسی فرینڈ ہے نا کہ میری ہر مشکل میں میرے ساتھ ہوتی ہے، ہر مشکل میں مجھے کام آئی ہے، اور میرے لیے بہت اسپیشل ہے یہ۔ اور یہاں پہ جی یہ پھر ہے آج کا ولاگ، اور یہاں پہ ہم نے نا آج صبح کپڑے دھوئے ہیں سارے، اور یہ والا سوٹ جو ہے یہ میری کزن کا ہے۔ اچھا میں نے پچھلی لاسٹ ولاگ میں نے بولا تھا شرنگ بولا تھا، تو مجھے کامنٹ آیا شرنگ نہیں ہوتا شرنگ ہوتا ہے، کپڑے شرنگ کیے ہیں تو جی تھوڑی بہت کوئی بات نہیں، مسٹیکس ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہیں اب کیا کریں۔ اور مجھے سب لوگ کہہ رہے تھے نا کہ لاسٹ ولاگ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو مجھے سب کہہ رہے تھے آپ الٹے ہاتھ سے پڑھی ہیں، میں الٹے ہاتھ سے نہیں پڑھ رہی، میں سیدھے ہاتھ سے پڑھ رہی تھی۔ جب میں بیک کیمرے سے ویڈیو بناتی ہوں نا تو آپ کو میرا سیدھا ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن جب میں فرنٹ کیمرے سے بناتی ہوں نا تو وہ کیمرے کے افیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے آپ کو میرا سیدھا ہاتھ الٹا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو جب میں فرنٹ میں خود زیادہ ولاگ اپنا خود ہی بناتی ہوں، تو میں جب فرنٹ کیمرے سے بنا رہی ہوتی ہوں نا تو پھر میرا آپ کو الٹا ہاتھ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، میرے ہوتا سیدھا ہے لیکن آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بس یہ کیمرے کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ اور میں نے آج ایک چینل کو بھی شاؤٹ آؤٹ دینا ہے، رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں میں چینلز پروموٹ کروں گی، پیٹ پروموشن ہے یہ، میں فری میں نہیں کر رہی، کیونکہ فری میں نے جن چینلز کو پروموٹ کیا تھا نا، جس چیز کو بھی میں نے فری میں پروموٹ کیا نا، اس سے کچھ میرے ساتھ وہ کیا ہے نا برا، کہ اب میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں کسی کا فری میں کروں۔ تو اس لیے پیڈ پروموشن ہے، جس نے کروانی ہو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر لیجیے گا۔ تو آج ایک چینل ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور اس رمضان پاک مہینے میں ہم ایک دوسرے کو خوب سارا سپورٹ کریں گے تاکہ ہم سب آگے جا سکیں۔ تو چینل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لنک ان کا میں نے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے، تو آپ نے جا کے انہیں سبسکرائب کرنا ہے۔ اچھا یہ چینل ہے، چینل کا نام ہے جن کو میں دے رہی ہوں آج شاؤٹ آؤٹ، اور ان کے ولاگس ہیں، ان کے چینل پر بہت ہی مزے مزے کے ولاگس ہیں۔ ان کی مجھ سے بات ہوئی تھی انسٹا پہ اور بہت مزے کا ان کا کنٹینٹ ہے، آپ ایک دفعہ ان کے چینل پر جائیں گے آپ کو پسند آئے گا، میں ان کی ویڈیوز بھی پلے کر کے آپ کو دکھاؤں گی بھی۔ اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک سپورٹ ہم ایک دوسرے کو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں کیا مطلب پیسے بھی لوگوں کو، اگر ہم سوشل ایپس پہ نارملی بھی پرائیویسی پہ بھی اپنی کوئی پکس وغیرہ، تو ہم سب اچھا دکھاتے ہیں، برا کون دکھاتا ہے، اور کون ہی پاگل ہوگا جو اپنا مذاق بنوائے گا، کیونکہ obviously ہماری لائف اس پرائمر جیسی ہے تو نہیں جس کو ہم لگائیں اور ہماری لائف بالکل اسموتھ ہو جائے۔ اینی ویز تو اپس جی اینڈ چینل میں نے ڈاؤنس آپ کے تو ساتھ سب شیئر کی کر ہی دیا ہے، لائف کا ڈسکرپشن پارٹ میں ہے، لنک مل لیکن جائے ہمیں گا، یہ جا کے دیکھنا ان ہے کو کہ ہم نے بہت اپنے سارا ڈاؤن سپورٹ فیز کو کیجیے کس گا، کیونکہ طریقے ان سے کو آپ کور سب کے کرنا ہے، سپورٹ کی جیسے کہ ہم بہت اس زیادہ کنسیلر کی ضرورت مدد سے ہے، اور اپنے ڈارک جب اسپاٹس کو کور ضرورت کر رہے ہوتی ہیں، ہے اسی تبھی طریقے سے انسان ہم نے اپنی یوٹیوب پہ آتا ہے، لائف کے ٹھیک ہے نا؟ تو لنک ڈارک ڈسکرپشن میں ہے، فیس کو جا کے کور ان کو کرنا ہے سبسکرائب کر ہمت دیجیے سے، گا۔ حوصلے سے۔ تو یہاں پہ میں نے ہری چٹنی بنا رہی تھی، اور جس کے لیے دھنیا لیا ہے، پودینہ لیا ہے، ہری مرچیں لی ہیں، تھوڑا سا نمک ڈالوں گی، تھوڑی سی لال مرچیں ڈالوں گی۔ اچھا ہر بندہ اپنے طریقے سے بناتا ہے، اس میں کوئی املی کا پلپ بھی ڈالتے ہیں اور بھی بہت سارے اسپائسز ڈالتے ہیں، لیکن میں تھوڑا مرچیں بھی میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں، کیونکہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے پورا دن روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اتنے زیادہ اسپائسز نہیں کھاتے، تو تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے، املی نہیں ڈال رہی، تو وہ بس اس کو میں گرائنڈر میں گرائنڈ کر لوں گی۔ اور سب مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس یہ جوسر ہے تو آپ سب چیزیں اسی میں کرتی ہیں، آپ کے پاس دوسرا نہیں ہے؟ تو نہیں چاہیے، میرے پاس صرف یہی ہے، اور ہمارے پاس صرف یہی مشین ہے جس میں ہم لوگ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ دوسری لوں گی تو پھر اس میں کر لیا کریں گے، تو ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے، اس میں بھی آرام سے ہر چیز ہو جاتی ہے، جب ہو جاتی ہے ضرورت پوری تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ اور چیزیں لیں۔
تو یہاں پہ پھر پکوڑے بن رہے ہیں، اور پکوڑے آج بن رہے ہیں مکس پکوڑے ہیں، یہ پیاز اور آلو والے، اور ساتھ میں ایک آلو والے بنیں گے اور پالک والے بنیں گے۔ تو سموسے بھی ہسبینڈ لے آئے تھے، انہیں کیونکہ سموسے بہت زیادہ پسند ہیں، تو وہ ڈیلی نا سموسہ کھاتے ہی کھاتے ہیں، تو اپنے لیے خود ہی لے آتے ہیں۔ ساتھ یہاں ہمارے گھر کے پاس سے نا سموسے مل جاتے ہیں، تو وہ پھر افطاری کے ٹائم ہی لے آتے ہیں گرم گرم۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں پھر ملوں گی آپ سے، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، میری امی کو اور جنہیں میں نے شاؤٹ آؤٹ دیا انہیں سپورٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر ملوں گی آپ سے، اللہ حافظ۔